دعوت، دعوت، دوسرا دعوت، داعی، مدعو، وسائل۔ مدعو اور اس کے وسائل، یہ چار پلر ہیں جن کے اطراف دعوت کا موضوع گھومتا ہے، جس میں سے یعنی یہ چار پلرز ہیں جن کے اطراف دعوت کا موضوع رہتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیپلی نالج لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا ہو سکے اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے۔ دو کے بارے میں ہم نے مختصراً جو بھی ہے گفتگو سنی کہ دعوت کے کیا معنی ہیں، دعوت کے کیا مطالب ہیں، اور قرآن مجید نے دعوت کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو رکن تھا کہ داعی، اس کے کیا صفات ہونی چاہیے، داعی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہا ہے، یہ مختصر ہم نے سنا۔ اب آئیے ہم تیسرے رکن کی طرف جاتے ہیں کہ مدعو کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور مدعو کی کیا تعریف ہے۔ مدعو یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک مدعو کی کیفیت میں آتا ہے، جو ایک داعی اور اس کے سامنے مدعو والی کیفیت، جو بھی جس کے ساتھ بھی بات کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے مدعو ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف کی 158 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ ہم آپ کی ساری انسانیت کی طرف ہم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور جیسے سورہ سبا میں بھی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا، ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آپ کو ساری انسانیت کی طرف بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص قبیلے، مسلمان وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یا کسی خاص پرٹیکولر کسی دھرم کے ماننے والے کی طرف نہیں بنا کر بھیجا گیا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید مؤمنین للمسلمین نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے، مومنون کے لیے، یا عرب کے لیے یا عجم کے لیے ایسے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ جو استعمال کیا اللہ رب العالمین نے للناس۔ تو پتہ چلا کہ قرآن بھی کس کے لیے؟ للناس۔ سمجھ میں؟ تو اسی لیے تو قرآن بھی اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے عام کیا، رسالت بھی اللہ رب العالمین کے لیے عام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو بھی کسی خاص، جبھی بھی عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے ناس کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ تو ان تین آیات سے کیا پتہ چلا؟ عبادت ساری انسانیت کے، اللہ کی عبادت، اور اللہ کا قرآن بھی کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے، اور اللہ کے رسول کی رسالت بھی کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رب کی عبادت کو اپنے لیے خاص کرنا یہ بھی غلط، رب کے قرآن کو اپنی جماعت اور اپنی ٹیم اور اپنی قوم کے لیے خاص کرنا یہ بھی غلط، اور اسی طریقے سے نبی کی رسالت کو بھی اپنے لیے سمجھنا کہ ہمارا نبی ہے صرف، یہ بھی بات غلط۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو قرآن نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، زیادہ عام کیا گیا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اسی کانسیپٹ میں اللہ رب العالمین نے نبی کی رسالت کو اور نبی کی رحمت اور نبی کی دعوت کو عام کرتے ہوئے بھی کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم اور جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
تو ساتھیوں اس مختصر سی مثالت بھی سارے انسانوں کے لیے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ تو ہماری جو بات چل رہی تھی وہ تھی کہ مدعو کے بارے میں، کہ مدعو کس کو کہتے ہیں۔ تو مدعو جو سارے انسان ہیں، وہ انسان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ اور فکر کا ہو، وہ سارے کے سارے مدعوین کی لسٹ میں آتے ہیں۔ تب آئیے ہم مدعوین جو مدعو ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان کے بارے میں کیا تفصیل دیتا ہے، اس کے بارے میں ذرا۔ اس طریقے کے لوگوں کو قرآن نے ملو کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو اپنی بادشاہت یا اپنی دولت اور اپنی ثروت اور اپنی شاہ و بندی اور اپنے اعلیٰ مقام کو لے کر چلتے ہیں، یہ ایک ایسی قسم ہے، یہ قسم ہمیشہ سے نبیوں کی مخالف رہی ہے، اسلام کی مخالف رہی ہے۔ بہت جلدی یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ کہ اسلام جو ہے عدل و انصاف اور مساوات کا قانون نظام دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ سسٹم کو اسلام ختم کرتا ہے، اللہ کے ماننے والوں کو اللہ کے بندگی کی طرف بلاتا ہے، بندوں کی بندگی سے نکالتا ہے۔ بندوں کی غلامی سے نکالنا یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا ٹارگٹ ہے، اسلام کا ایم، اسلام کا مقصد ہے۔ تو اس چیز کو وہ فوری طور پر بھانپ جاتے ہیں۔ یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، یہ اس چیز کو فوری طور پر بھانپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس میں تو ہمارا لاس ہے۔ ان کا لاس ہے نا، اس میں تو نقصان ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ ہائی کوالٹی، ہائی جگہ پہ رہنے والے اور ایک اپنا وی آئی پی کلچر اپنا مینٹین کرتے ہیں، وہ لوگ اس وی آئی پی کلچر کو اسلام مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ نہیں، کہ وی آئی پی کلچر کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، نماز بھی پڑھنا ایک صف میں پڑھو، کھانا ہے کھانا ایک ساتھ کھاؤ، یہ ساری چیزیں اسلام کلاتا ہے۔ تو اس چیز کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہمارا گھاٹا ہے، ہماری جو سرداری، جو ہماری حکمرانی، ہمارا جو بڑا پن ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ یہ قوم اپوز کرتی ہے اسلام کو اور داعی کو۔ تو کبھی بھی ان کی طرف اگر جانا ہے تو بڑے حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے جانا پڑے گا، بڑے حکمت اور بڑے اچھے انداز سے جانا پڑے گا، اور پورے سائنسی تحقیقات کو لے کر جانا پڑے گا، اور حتیٰ کہ اسلام نے جو حکمرانی کا جو نظام پیش کیا ہے اس کو بھی انہیں بتانا پڑے گا۔ انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی اسلام لانے سے تمہاری حکمرانی ختم ہونے والی نہیں ہے، تمہاری جو دولت ہے، جو وہ اسلام چھیننا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آئے اسلام میں اور تمہاری دولت کو چھینے گا، بلکہ ایسے مدعو کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش یعنی اس وقت کے جو سردار تھے، ان لوگوں سے جو کہا، ان لوگوں سے جب مخاطب ہوا تو یہ نہیں کہا کہ آپ آ جاؤ سب برابر ہو جائیں گے، ایسے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعریف کرتے ہوئے ایک اسٹیپ آگے بڑھایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ دیا اللہ کے رسول۔ یہ حکمت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگو، اسلام قبول کر دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جہاں پر تم اب عرب پر حکومت کر رہے ہو، عرب سے بڑھ کر عجم میں بھی تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ یعنی ایک اسٹیپ اور آگے دیا، یہ نہیں کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ایسے کرنا ہو، ایسا نہیں، بلکہ کہا کہ تم جہاں پر عرب پر حکومت کر رہے ہو، یہ حکومت بڑھ کے تمہاری عجم تک چلی جائے گی، تملک العرب والعجم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت تھا۔ جو ہائی کلاس کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دینے کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو ساتھیوں، تو انہیں اس طریقے سے ہی بات کی جائے گی۔ اب اس میں جو ہے دوسری قسم الجمہور جس کو کہتے ہیں قرآن میں، یعنی یہ قسم جو جنرل یعنی مڈل کلاس لوگ ہم کہہ سکتے ہیں، اپر مڈل ہو، لوور مڈل ہو، جو بھی مڈل کلاس جو لوگ ہیں، نارمل جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور اکثریت کسی بھی قوم کے اندر انہی کی رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ اسماعیل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رہے گی باتیں، سب چیزیں پوچھوں گا پھر
ہاں تو بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ میں بتاتا جا رہا ہوں اور آپ خاموشی کے ساتھ بھولتے جا رہے ہو، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی بات ہماری چل رہی تھی کہ مدعو سارے انسان ہیں اور اس میں کیا کوالٹیز اور کس ٹائپس کے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ فرسٹ ٹائپ جو ہم نے ذکر کیا وہ پہلی قسم وہ ہے ملاکی، جو ہائی کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، وی آئی پی کلچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ جنرل لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ نارمل بہت زیادہ تعداد میں یہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی کسی بھی داعی کو، کسی بھی نبی کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہی اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اسلام قبول کرنے سے منع کرنے والی چیز کوئی ان کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ البتہ بسا اوقات تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے، مساوات کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ انہیں یہاں پر ایک اطمینان، ایک سکون ملتا ہے کہ اگر اسلام میں آ جائیں گے تو آج بھی دیکھیں گے آپ ہندوستان کے اندر بہت سارے جو لو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دھرم میں، کسی بھی دھرم کے لوگ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر آج ہمارا بندہ کوئی مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان اگر کوئی بنتا ہے تو پھر اس کو تو بہت بڑی پوسٹ پہ دیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں گے، ملاقات ہوئی یا نہیں معلوم آپ لوگوں کو، شیخ دکتور ضیاء الرحمن بلکہ اعظمی، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی ہے، اس کے یہ ہیڈ تھے، اس کے ایک ڈپارٹمنٹ کے، کلیت الحدیث میں یہ پڑھاتے تھے اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا حدیث میں، دکتور ضیاء الرحمن۔ یہ کہاں تھے؟ انڈیا، یو پی کے رہنے والے ایک غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیے اور جو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی، اتنے ہائی کلاس کے عالم بنے ماشاءاللہ کہ یونیورسٹی کے اندر وہ ٹیچر بنے، لیکچرار، پروفیسر، بہت ہی اعلیٰ پوزیشن پہ ماشاءاللہ رہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے ایک مرتبہ انڈیا، عید کی نماز پڑھانے کا ان کا اعلان ہوا، ان کے گاؤں گئے تھے تو سارے گاؤں کے جو غیر مسلم ہیں وہ دیکھنے آئے، یار ہمارا ہندو آج ان کی امامت کرے گا، ہمارا ہندو آدمی آج ان کے سامنے ٹھہر کر کچھ بات کرے گا۔ ان کو یہ بہت تعجب لگتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے غیر مسلموں کے اندر، برہمن کے اندر آپ لاکھ بھی آپ پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، جتنے چاہے مالدار بنو، وہ برہمن کی پوسٹ پہ کبھی کوئی نہیں جا سکتا۔ پوسٹ اسی کے لیے، مرتے دم تک اسی کے خاندان والوں کے لیے، کوئی اور آگے وہاں پر اس کے سامنے جا نہیں سکتا۔ لیکن اسلام نے یہ سبق دکھایا، اسلام نے یہ مساوات کی تعلیم دی کہ بھائی تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا دھرم کچھ بھی ہو، تمہاری ذات کچھ بھی ہو، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے تلے آ جاؤ گے تو پھر ایک ہی ساتھ میں تمہارا موازنہ ہو جائے۔ کہا کہ ایک غیر مسلم جو ہندوستان کے ایک گاؤں میں رہنے والا جاتا ہے مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں، اسے استاذ الاساتذہ کا لقب ملتا ہے، اسے اتنے بڑے محدث کا لقب ملتا ہے، اور پھر وہ اپنے ملک، اپنے وطن آتا ہے تو سارے لوگوں کی وہ امامت کرتا ہے صف اول پر ٹھہر کر، سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ یہ مقام اسلام نے دیا۔ تو یہ بتانے کا جو مقصد ہے کہ جمہور میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہ جمہور جو ہے نا، جو جنرل پبلک ہوا کرتی ہے، اس میں بھی دو ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، کنفیوز نہیں کریں گے۔ پہلے تو جو جنرل پوری مدعوین ہیں ان میں تین قسم، تین میں ملا اور دوسری جمہور میں دو قسم میں ہوا کرتے ہیں۔ دو قسم میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک جو پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوا کرتے ہیں، جو ہماری کمیونٹی سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے بالکل بھی زیادہ تعلق، وہ لوگ آپ انہیں دعوت اسلام کی دعوت تبلیغ کیسے دیں گے؟ انہیں آپ قرآن کے جو فطری حقائق ہیں، قرآن کے جو فطری دلائل ہیں، جو سائنٹیفک جو حقائق ہیں قرآن کے اندر،
اس چیز کو لا کر سامنے پیش کریں گے تو یقین مانو میں فوری طور پر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا ذہنی طور پر تو انہیں محسوس ہو لگا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ یعنی پہلے تو انہیں پتہ کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لقب استعمال کیا کہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا علم دیا تھا کہ بہت دنیا کے سب عالموں سے آگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا شخص جو زندگی میں پڑھا لکھا نہیں، کسی مدرسے کے کسی کالج کا اختیار نہیں کیا، تو قرآن مجید کے اندر وہ سائنسی تحقیقات ہیں جس کو سن کر ایک آدمی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ قرآن نے کس کے بارے میں نہیں کہا؟ قرآن نے ہر ایک کے بارے میں کہا۔ قرآن نے پہاڑوں کے بارے میں کہا، سمندر کے بارے میں کہا۔ ایک آدمی اسی پر اسلام قبول کر لیتا ہے کہ وہ سمندر کا سفر کر رہا تھا اور قرآن نے سمندر کی جو موجیں آتی ہیں، ذلل کا لفظ استعمال کیا کہ ایسے بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں کیا۔ کرشمہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور اتنی ڈیپلی باتیں سمندر کے تعلق سے اور سمندر کی موجوں کے تعلق سے۔ سمندر کا اگر کوئی سفر کر بھی لینا، ایک دو مرتبہ کرنے سے وہ نالج نہیں ملتی ہے، کبھی چلا گیا۔ سمندر کی جو خطرناک جو موجیں ہیں وہ کبھی کسی کو ملتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ طوفان اگر آ جائے اور گہرے سمندر میں ہے تو اس ٹائپ کا جو مومنٹ بنتا ہے وہ تب جا کے وہ سامنے آتا ہے۔ کہا کہ یہ قسم کا منظر زندگی میں کم لوگ ہی دیکھتے ہیں، اور ہم جو زندگی میں سمندر میں سفر کرتے ہیں زندگی بھر، وہ بھی لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، اور قرآن میں یہ سمندر کی نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی کبھی کوئی چیز دیکھے نہیں جا کر، اس کے بارے میں کوئی بیان کر سکتا ہے اسے اچھے انداز سے؟ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا یہ، بلکہ اللہ کا کلام ہو، وہیں پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے ماں کے پیٹوں کے تعلق سے کیا کہا؟ آج 1400 سال پہلے لوگ اسی پر اسلام قبول کیے۔ جو سائنسی تحقیقات کرنے والے تھے، جو بچوں کے ماں کے پیٹ کے اوپر جو تحقیق کر رہے تھے، جب انہیں قرآن کی آیت ملی وہ ششدر و حیران رہ گئے۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے 3 تاریکیوں میں۔ یہ 3 تاریکیاں کیا ہیں؟ آج میڈیکل جانتی ہے نا 3 تاریکیاں کیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کا امکان تھا؟ 1400 سال پہلے کیا، میرے خیال سے 100 سال پہلے بھی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب؟ پیٹ کے تعلق سے پوری جانکاری 100 سال پہلے نہیں تھی۔ 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے۔ ایک پیٹ ہے، دوسرا مادر رحم ہے، اور اس کے اندر جو جھلی ہوا کرتی ہے اس کو، یعنی قرآن یہ تینوں پرتوں کو قرآن نے 3 تاریکیوں سے ذکر کر دیا۔ آج دنیا کی جو پہاڑ، جو ارضیات، زمینوں کی جو تحقیق کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جو پہاڑ آسمان جو اونچا جتنا ہے اتنا اندر زمین میں گڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جبال قرآن کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں کیا کہا؟ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا۔ میخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میخ زیادہ اندر زمین پہ گڑا زیادہ ہوتا ہے، اوپر کم رہتا ہے نا۔ والجبال اوتادا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ دیکھنے میں جتنے اونچے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ اندر زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور یہ سائنس اور جو زمین پہ کام کرنے والے ہیں وہ اس کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میری بات چل رہی تھی کہ ہمارے سامنے جو مدعوین ہوتے ہیں وہ سائنسی تحقیقات کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اسپیشلی ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، جو فطرت کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ دنیا میں جھرنوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، ان کو اس طریقے سے اگر بات کی جائے تو یہ قبول ہوتا ہے۔
اور دوسری اس کے اندر جو جنرل لو جو ہے، بات سمجھ میں آ رہی کاشف بھائی؟ ہاں ہے میرے ساتھ میں؟ تو ساتھ میں رہے. تو یہ دوسری میں دو قسمیں ہیں، دوسرے میں دو قسمیں ہیں. تو دوسری قسم جو ہے وہ ہوتی ہے ان پڑھ لوگوں، یعنی نارمل جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اسپیشلی جو مزروں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، تعلیم علم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سائنس اس کو سمجھ میں آتی نہیں ان لوگوں کو. تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ کیسے کیا جائے گا؟ مواعظ حسنہ کے ذریعے سے کیا جائے گا، ان کے ساتھ دعوت کا کام. یہ چیز آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مدعو میں ہیں اور اس کے تحقیق، کیونکہ اس کا آگے سے بھی تعلق ہے، وسائل میں بھی اس کا آئے گا ذکر. تو یہ جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ اچھی اچھی نصیحتیں کیجئے، انہیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، دنیا کی حقیقت، یہ ساری چیزیں بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ متاثر ہوں گے. اور تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لڑاکو قسم کے لوگ، نافرمان، آپ کو اپوز کریں گے ڈائریکٹ. جیسے ہمارے نعیم صاحب آئے تھے، شیخ نعیم، انہوں نے آپ کو واقعہ وغیرہ بھی ذکر کیا ہوں گے کس طریقے سے لوگ اپوز کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں اچھے انداز سے انہیں سمجھانا چاہیے. تو اس طریقے سے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3 طریقے کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دعوت کے اندر ہوا کرتے ہیں. یہ تینوں ٹائپ کے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور انہیں ہمیں خود سے ڈیل کرنا چاہیے. اب آئیے اسی کو لے کر اب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا کون سا پلر چل رہا تھا؟ تیسرا. 14 کیا ہے ہمارا؟ وسائل. تو یہی چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے اس آیت کو لیتے ہیں وسیلے کے تعلق سے، یعنی طریقے کیا ہونا چاہیے دعوت کے، روٹس کیا ہونی چاہیے، یہ شریعت نے کیا بتایا. سب سے مشہور جو آیت ہے دعوت کے تعلق سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے. اللہ رب العالمین نے جو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس میں 3 چیزیں بتائی گئی. دعوت کی یہ سب سے بیسک آیت ہے، طریقے دعوت میں یہ سب سے بنیادی آیت ہے، سمجھ لیجیے. اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے. پہلی چیز کیا گیا؟ حکمت. دوسری چیز موعظہ حسنہ. تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن. ہم پہلے قسمیں کتنے سنے تھے؟ مدعو کی کتنی قسمیں سنے تھے؟ 3. اور یہاں قرآن نے کتنے بتایا پھر دعوت کے طریقے؟ 3 لوگوں کو 3 پہ فٹ کیجیے. آپ کنٹینیویشن مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی مدعو کتنے ہیں؟ 3. طریقے کتنے ہیں؟ 3. 3 کو 3 کے ساتھ میچ کیجیے انشاءاللہ تعالی. بات اور اچھے سے کلیئر سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. بچے بول رہے ہوں کل ایگزام میں سر یہ تو نہیں دے رہے میچ دا فالوئنگ تو ایسے ہی میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میچ کرنا ہے کہ کون سا کام کون کس کے لیے طریقہ، یہ مدعو ہے اس کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہوگا. تو اس میں یہی کہا کہ ہم نے جو ملا ہے اور اس کے اندر جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے ان کے لیے حکمت والا موضوع اختیار کیا جائے گا. اور جو عام جنتا ہے اور جو جاہل جنتا ہے یا جو مزروں میں کھیتوں میں کام کرنے والی ہے ان کو اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اور ان کو جنت کے بارے میں بتاتے ہوئے جہنم کے بارے میں زندگی میں پریشان رہیں گے کہ تم کیا صبح سے شام تک کتنی زندگی میں پریشانی ہے، کتنی غربت ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے جنت ہوگی، جنت کے اندر نہریں ہوں گی، پانی ہوگا، کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، جو تم مانگو گے اللہ رب العالمین وہ تمہیں عطا کرے گا. اس طریقے سے اچھی اچھی باتیں کرنے سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. ان کو سائنس میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، دنیا تو پریشانی میں گزر رہی ہے، چلو مسلمان ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. تو اسی جنت کی خواہش میں وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور جو تیسری چیز جو بتائی گئی وجادلہم باللتی ہی احسن، جب بھی کوئی معاملہ آ جائے تو ان کے ساتھ اچھے انداز سے کیا کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات یا بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وجادلہم باللتی ہی احسن، کتنا ٹائم ہے ابھی؟ خیر تقریباً آدھے گھنٹے سے چل رہا ہے۔ چلیں 10 منٹ ہے اور ہیں۔ چلے ہم اپنا موضوع کو جلدی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بات چل رہی تھی؟ وسائل جو آپ کو سورہ آیت بات کر رہی تھی، کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے سلوک جی، وجادلہم باللتی ہی احسن پہ بات چل رہی تھی ہماری، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، جو وجادلہم باللتی ہی احسن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن میں زنا کروں گا۔ اس نے یہ شرط رکھی۔ ہم اور آپ ہوتے تو شاید ڈرا کے بھیج دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلس، کہ اے شخص تم بیٹھ جاؤ۔ اس کا یہ تقاضا تھا کہ میں سارے کام کروں گا لیکن مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا، میں زنا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا اور سمجھایا اور اس سے 2-3 سوال کیے، کہا کہ تم یہ بتاؤ مجھے، تم تو زنا کرنا چاہتے ہو لیکن اگر تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تم پسند آئے گا؟ کہا کہ ہرگز نہیں پسند۔ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ جھنلا کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی میری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی میرے بہن کے ساتھ اگر زنا کرے تو میں کیسے برداشت کروں گا اس کو؟ ممکن نہیں ہے کہ میں برداشت کروں۔ اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے شخص، جب تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے تو تم کسی کے ساتھ اگر زنا کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور ہوگی، وہ کسی کی ضرور بیوی ہوگی۔ تو جب تم پسند نہیں کر سکتے تو دوسرا کیسے پسند کرے گا اس چیز کو؟ یہ سننا تھا، وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہیں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ چاہے تو لڑائی، چاہے تو کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا، بلکہ اچھے انداز سے۔ اور اسی طریقے سے دعوت کے جو وسائل ہیں، یہ تو وسائل چل رہے ہیں ہمارے، وسائل میں حکمت ہے، موعظہ حسنہ ہے اور وجادلہم باللتی احسن ہے۔ اور ایک چیز، وسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی طرف بھیجے، جو بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف بھیجے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، اگر مثال کے طور پر یہود اور نصارہ ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی چیزوں کی طرف بلاتے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سواء بیننا وبینکم، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اہل کتاب سے ملتی ہیں اس کی طرف، سواء بیننا وبینکم، کیا تھا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ۔ ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کا اقرار، کیونکہ یہود و نصارہ اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ مسئلہ تو نبوت میں آ کے اٹکا ہوا تھا، لیکن اللہ کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتے تھے۔ یہ ان کے تورات اور انجیل وغیرہ میں، یہ کتابوں میں تھی۔ تو ابھی بھی ہمیں بھی اگر کوئی اس طریقے کا دعوت کا کام کرنے کا موقع ملے، اگر کوئی سامنے والا یہود و نصارہ یا خیر ہندو بھی اگر ہے، اگر غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کے ویدوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے ویدوں کے اندر بھی مورتی پوجا کو منع کیا گیا۔ تو اگر سامنے والا اس طریقے سے ہے تو اس طریقے کو بھی حکمت کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو اسلام اور ان کے دھرم کے درمیان جو چیزیں مساوات ہیں، جو برابری رکھتی ہیں، جو ایکول ہیں دونوں کے درمیان، اسلام میں اور سامنے والے کے دھرم میں،
تو اس چیز کو بھی سامنے رکھ کر آپ بول سکتے ہیں. جب اس چیز کا ذکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ آسان ہو جائیں گی. ساتھیو، طریقہ کار میں بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک اہم چیز اور سب سے بڑا اہم جس کی طرف آج ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ ہمارے اخلاق کریمانہ، ہمارے اخلاق حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو لیا جائے، خود قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز میں، دعوت کے میدان میں ہو، کھانے پینے میں ہو، جہاد میں ہو، پڑھائی میں ہو، آپ شور ہوں، آپ کسی بھی میدان کے کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ نمونہ ہے. تو دعوت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونے اختیار کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار دعوت کے اندر کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں لڑائی اور جھگڑا کیا؟ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے کہ نبوت سے پہلے والی زندگی کے بارے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ امین و صادق کا لقب کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا، کیا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مکہ کے لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک کذبا، اے محمد ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ تک نہیں کیا ہے، جھوٹ کا شائبہ تک تو نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے کہ یہ محمد ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اتنے لوگ مانا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ بات واقعہ یاد ہونا چاہیے ہمیں. وہ الفاظ سنہرے الفاظ ہیں، وہ نبی کی نبوت سے پہلے والی زندگی کے بارے میں، کیونکہ نبی تو ابھی نبی بنے ہیں، اور بیوی اپنے شوہر کو سب سے زیادہ دنیا میں جانتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر جب وحی نازل ہوتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچتے ہیں، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی نہیں ضائع کرے گا. کیا فرمایا؟ کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ اخلاق کس کے تھے؟ نبی کے تھے. کب کے تھے؟ نبوت سے پہلے کے تھے. تو جب جس نبی کے نبوت سے پہلے والے اخلاق ایسے ہوں تو نبوت کے بعد والے اخلاق کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے آپ کے اوپر کوئی پتھر پھینکتا تو آپ اس کے اوپر پھول برساتے، کوئی بد دعائیں دیتا تو دعائیں کرتے تھے. بڑے اخلاق تھے. اور اگر جواب بھی دیتے تو بڑے حکمت کے ذریعے سے. ایک مرتبہ ایک یہودی آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، 2-3 آئے السلام، تو یہودی آ کر کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ، السلام علیکم، تم پر موت آ جائے، تمہیں موت آ جائے، اس طریقے کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے. جواب دیا وعلیکم السلام واللعنۃ، تو سب کہہ دیا کہ تمہارے پر اللہ کی موت ہو، لعنت ہو تمہارے پر. تم سب بہت غصہ آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ ذرا ٹھہرو، اتنا غصے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھتے نہیں کہ یہ خبیث خنزر اور سوروں کی اولاد یہ آپ کے اوپر بربادی اور لعنت بھیج رہے ہیں اور آپ کی موت کی دعا کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. کہا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ وعلیکم، ہم نے کہا سیدھا سیدھا تمہارے اوپر بھی، جو تم مجھ سے بول رہے ہو، جو بد دعائیں دے رہے ہو، وہ ہم نے تمہارے اوپر فوری لپٹا دیا. تو یہ حسن انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پر آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا،
آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ کے چہرے انور پر مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندیاں اوجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ فرشتہ آسمان زمین پر پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ حکم دے ان پہاڑ والوں کو، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں جو لوگ ہیں انہیں چکی میں جس طریقے سے جو کو پیسا جاتا ہے اس طریقے سے پیسا جائے گا، آپ صرف اشارہ کریں۔ یہ دو پہاڑوں کا فرشتہ منتظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہ اسلام قبول کریں لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی۔ تو آج وہی مکہ اور طائف جو اسلام کے جھنڈے جہاں پر لہرا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری تھی۔ حتیٰ کہ ایک بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا ہے، مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور اس کے بعد اسے آرام کرنے کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ وہ تو خبیث تھا، وہ دشمنی لینے کے لیے آیا تھا اور رات میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلاظت کی، یعنی غلاظت کی، گندگی پھیلائی، پورے گھر کو گندا کیا اور صبح ہونے سے پہلے نکل پڑتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے نکل پڑتا ہے، جب جاتا ہے کہیں دور تک تو اسے یاد آتا ہے کہ یار میں تو اپنی تلوار بھول کر آ گیا ہوں، میں اپنی تلوار بھول کر آ گیا ہوں۔ تلوار لینے کے لیے پھر جب واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس آدمی نے انہیں رات میں کھلایا پلایا تھا اور نبی ہے، اتنے سینکڑوں صحابہ ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے خود وہ گندگی صاف کر رہا ہے۔ جب ڈرتے ڈرتے قریب پہنچتا ہے تلوار لینے کے لیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری تلوار تم بھول گئے، وہ لے کے چلے جاؤ۔ یہ جملہ سننا تھا، وہیں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ جس کے گھر میں میں نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، اس کے گھر میں گندگی مچائی اور وہ اپنے ہاتھ سے خود صاف کر رہا ہے اس گندگی کو اور مجھے اف تک نہیں کہتا، میرے لیے کوئی چیز نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے ساتھیوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے واقعات ہمارے پاس ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ہمارے اخلاق کو اسی طریقے سے بنائیں۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسپیشلی معاملات غیر مسلموں کے ساتھ ہو جائیں، چاہے سعودی عرب میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی شراب پیتا ہے ہم بھی شراب پیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی دکان سے زیادہ ہماری دکانوں پر گھپلا ہوتا ہے، تو پھر ہم کس منہ سے اسلام کی اور کس اسلام کی دعوت دیں گے؟ یہ ساتھی یہ ضروری چیز ہے۔ آخری چیز ہے، 1-2 منٹ اور، آخری چیز جو اصولی ہے، وسائل کے اندر، وسائل ہر جائز وسیلے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جو بھی جائز وسیلہ ہے، جیسے یوٹیوب ایک وسیلہ ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ اس کے اندر یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، کہیں بھی آپ دعوت کا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتابیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، پروگرامز ہیں، جو بھی ہیں آپ کرنا چاہیں، جیسے بھی فن ہے، خطابت ہے، تقریر ہے، ہر ایک کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوشش کی جائے گی کہ دعوت کا جو وسیلہ ہم اختیار کر رہے ہیں اس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، یعنی حرام کام کر کے کوئی وسیلہ اختیار نہیں کیا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا اصول اور نمونہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا وسیلہ اختیار کیا تھا دعوت کا، تقریر کر کے، خطاب کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے علل اعلان کیجیے۔ یہ آیت آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچتے ہیں؟ صفا کی وادی پر پہنچتے ہیں، صفا کی چوٹی پر، صفا کی پہاڑی پر جاتے ہیں، اور صفا کی وادی ایک بہت اہم جگہ تھی، ایک وسیلہ تھا اس دعوت کو پہنچانے کا، کیونکہ صفا کی وادی پر کوئی بھی اس وقت پہ جاتا ہے تو بہت اہم بات کے لیے وہاں پر پہنچتا، لیکن وہ اہم بات بتانے کے لیے کیا کام کرتا؟ جو مکہ کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے اس موقع پر صفا کی وادی پر، مکہ کے لوگ صفا کی وادی پر جو جاتا اہم بات بتانے کے لیے پہلے آواز لگاتا، پھر اپنے کپڑے کھول دیتا، آواز لگاتا اپنے کپڑے کھول دیتا، چھوٹے موٹے کپڑے رہتے ہوں لیکن تقریباً پورا برہنہ رہتا ہوں، اس کے بعد وہ اپنی اہم بات کو بتاتا تاکہ اہمیت بن جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وسیلے کو اختیار کیا، وسیلہ تو اختیار کیا، صفا کی وادی پر آپ چڑھے
لیکن اللہ کے رسول نے اپنے کپڑوں کو وہاں پر نہیں نکالا. پتہ کیا چلا اس سے یہاں پر یہ پوائنٹ ہوتا ہے, یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ وسیلہ تو لیا جائے گا جب تک جہاں تک جائز ہے, اور جہاں پر اس وسیلے کے اندر ناجائز چیز آ جائے گی اس سے دور اختیار کی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پر چڑھے, لیکن اس میں ناجائز کام کون سا تھا؟ کپڑے اتارنا ناجائز کام تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی. تو ساتھیوں, یہ چیز ہے, ہماری ضرورت ہے اور اہم ہے. تو بہرحال مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دعوت کے تعلق سے ہم پچھلے ہفتے سے سنے الحمدللہ. پچھلے ہفتے 2 چیزوں کے بارے میں ہم نے سنا, اور اس مرتبہ 2 پلر 2 رکنوں کے بارے میں ہم نے سنا. یہ ایک اہم ذمہ داری ہے, ایک فرض منصبی ہے. ہم سب کو اس کی تڑپ ہونی چاہیے, اس کا کام کرنا چاہیے, سیکھنا اور سکھانا چاہیے, اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے. یہ میرا آخری خطاب, آخری بات یہی ہے, اس کو ہلکے میں نہ لیں. بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تو یہ واجب ہے, جہاں پر کروڑوں کی سنکھیا میں, کروڑوں کی تعداد میں جو غیر مسلم رہتے ہیں. اگر ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا اور ہم نے اس کو سنجیدگی سے اگر نہیں لیا, اللہ نہ کرے وہ دن ایز دور نہیں کہ میانمار کے مسلمانوں کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مسلم کشی ہو رہی. یہاں آج کی تاریخ میں بڑی بڑی حکومتیں ہیں, بڑے بڑے ہمارے کنٹریز ہیں, بڑی بڑی ہماری طاقتیں ہیں, اس کے باوجود بھی میانمار کے مسلمان کٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں. کیوں؟ 40-50 سال پہلے وہاں کے علماء نے, وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ دعوت کا کام کرو کرو کرو, لیکن انہوں نے کہا کہ دعوت کے کام کی کوئی ضرورت اور اہمیت نہیں دی. تو دن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اگر آج بھی ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کل ہماری بھی کایا اللہ نہ کرے پلٹ جائے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ کوئی قوم اگر دین کا کام نہیں کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو بدل دیتے ہیں, پھر اللہ اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کرتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی ہوتی ہے. تو یہی اہم باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایک بنائے, نیک بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں دین علم حاصل کرنے اور علم سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.